حماد نے غیلان سے، انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزے رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے افطار نہیں کیا۔ کہا، اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پوچھا، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2746۔